شمائل ترمذی کا باب نمبر 36 آج شروع کیا جائے گا، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاح کا بیان ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے دو کانوں والے۔ محمود نامی راوی نے کہا، ابو اسامہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزاح کے طور پر یہ فرمایا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ گھل مل جایا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ میرے چھوٹے بھائی سے کہا کرتے تھے، اے ابو عمیر تمہاری چڑیا کا کیا بنا۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا، اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزاح کر لیا کرتے تھے۔ آپ نے بچے کی کنیت رکھی اور اسے ابو عمیر کہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بچے کو کھیلنے کے لیے پرندہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، اے ابو عمیر تمہاری چڑیا کا کیا بنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بچے کی ایک چڑیا تھی جس کے ساتھ وہ کھیلا کرتا تھا اور وہ مر گئی۔ بچہ پریشان ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ مزاح کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو عمیر تمہاری چڑیا کا کیا بنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں صرف سچ بات کہتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سواری کے لیے جانور مانگا تو آپ نے فرمایا، میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں اونٹنی کے بچے کو کیا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ایک دیہاتی شخص جس کا نام ظاہر تھا، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دیہات سے تحفے لا کر پیش کیا کرتا تھا اور واپسی پر آپ بھی اسے ساز و سامان دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے، ظاہر ہمارا دیہاتی ہے اور ہم اس کے شہری ہیں۔ راوی نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ وہ شخص بدصورت تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس آئے، وہ اپنا سامان فروخت کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے سے اسے پکڑ لیا۔ اس نے آپ کو نہیں دیکھا تھا۔ اس نے کہا، کون ہے، مجھے چھوڑ دو۔ جب اس نے مڑ کر دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا تو وہ اپنی پشت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کے ساتھ ملنے لگا۔ اس وقت جب اس نے آپ کو پہچان لیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون اس غلام کو خریدے گا۔ اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس صورت میں اللہ کی قسم آپ مجھے کم قیمت پائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیکن تم اللہ کی بارگاہ میں کم قیمت نہیں ہو، اللہ کی بارگاہ میں تم زیادہ قیمت رکھتے ہو۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ایک بوڑھی عورت خاتون رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام فلاں جنت میں بوڑھی عورت داخل نہیں ہوگی۔ راوی نے کہا، وہ عورت روتی ہوئی واپس پلٹی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے بتا دو یہ بڑھاپے کی حالت میں جنت میں داخل نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ہم نے انہیں مخصوص طریقے سے پیدا کیا ہے اور انہیں کنواری بنایا ہے۔ علامہ محمد یاسین قصوری نقشبندی ان حدیث مبارکہ کی شرح میں فرماتے ہیں، مزاح کے حوالے سے اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث باب میں مزاح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مضمون بیان کیا گیا ہے۔ اس بارے میں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتفصیل حسب ذیل ہے۔ مذاق اور مزاح ایسی بات کہنا جس سے دوسرے کو قلبی اذیت ہوتی ہو، خواہ حقیقت کے عین مطابق ہو، مذاق کہلاتا ہے، اور شرعی نقطہ نظر سے یہ حرام ہے، کیونکہ اس سے لڑائی بلکہ قتل کی نوبت آ سکتی ہے۔ کسی سے ایسی بات کہنا کہ اس سے دلی اذیت نہ ہوتی ہو، مزاح کہلاتا ہے۔ شرعی نقطہ نظر سے حسب ذیل شرائط کے ساتھ یہ جائز ہے۔ ایسا مزاح نہ ہو جس سے کسی کو تکلیف ہو۔ مزاح جھوٹ پر مبنی نہ ہو۔ مزاح سے کسی کی عزت و ناموس پر حرف نہ آتا ہو۔ مزاح کو مستقل عادت نہ بنایا جائے۔ مزاح میں تحقیری اور تذلیلی پہلو نمایاں نہ ہو۔ مزاح ایسا نہ ہو جس سے وقار میں کمی ہو۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پر مزاح ہونا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مزاح تھے اور آپ سب سے زیادہ مزاح کرتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مزاح تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اپنے مزاح میں سچا ہو اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ نہیں کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ مزاح بھی کرتے ہیں؟ آپ نے جواب میں فرمایا میں حق سچ کہتا ہوں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ہنسی مزاح بھی کرتا ہوں لیکن ہنسی مزاح میں حق اور سچ کہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے سوال کیا گیا کہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنسی مزاح بھی کیا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں آپ ہنسی مزاح بھی کیا کرتے تھے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے بچوں پر خوب شفقت اور محبت فرماتے تھے اور ان سے مزاح بھی فرماتے تھے۔ اس حوالے سے چند شواہد حسب ذیل ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے گھل مل جاتے۔ میرا ایک چھوٹا بھائی تھا جس کی ایک چڑیا تھی، وہ اپنی چڑیا کے ساتھ کھیلا کرتا تھا اور چڑیا کے مرنے پر وہ پریشان ہو گیا۔ انہی دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے اور میرے بھائی سے مخاطب ہو کر فرمایا اے ابو عمیر چڑیا کا کیا بنا؟ حضرت عبداللہ بن البصر المازنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میری والدہ محترمہ مجھے انگور کا خوشہ دے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تاکہ میں آپ کے حضور پیش کروں۔ میں نے وہ انگوروں کا خوشہ کھا لیا۔ والدہ محترمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا مجھے تو انگور نہیں ملے۔ اس واقعہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مجھے دیکھتے تو مزاحاً فرماتے دھوکہ یعنی آپ گزشتہ واقعے کی طرف اشارہ فرما دیتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا اے دکان والے، راوی کا بیان ہے کہ آپ نے یہ مزاحاً فرمایا تھا۔ چھوٹے بچوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے بھی مزاح فرمایا کرتے تھے۔ اس حوالے سے چند ایک واقعات حسب ذیل ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے شفقت و محبت فرماتے تھے وہاں ان سے مزاح بھی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد گرامی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو سرخ ہو رہا تھا۔ آپ نے اس میں مخاطب ہو کر مزاحاً فرمایا تم گلاب کے باپ ہو۔ ایک دفعہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے شوہر آپ کو بلاتے ہیں۔ فرمایا کیا وہی جس کی آنکھ سفید ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ قسم خدا اس کی آنکھ میں سفیدی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں اس کی آنکھ میں سفیدی ہے۔ پھر عرض کیا قسم خدا نہیں تو تب آپ نے فرمایا میں تم سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی آنکھ میں سفیدی نہ ہو۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک موقع پر دوران سفر میں لوگوں کے سامان کا بہت بوجھ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنی چادر بچھانے کا حکم دیا۔ میں نے تعمیل حکم کیا تو تمام سامان چادر میں ڈال دیا۔ پھر فرمایا اٹھاؤ تم تو سفینہ کشتی ہو۔ اس کے بعد حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حال ہو گیا تھا کہ ایک اونٹ دو اونٹ کا سامان اٹھا لیتے تھے، حتیٰ کہ بیک وقت 7 اونٹ کا سامان اٹھانے میں بھی وقت محسوس نہیں کرتے تھے۔ چھوٹوں سے مزاح کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں سے بھی مزاح فرما لیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے سواری کے لیے کوئی جانور عنایت فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تجھے اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ اس نے گھبراتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ میں اونٹنی کے بچے کو کیا کروں گا؟ آپ نے فرمایا مزاح کی حقیقت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا اونٹ بھی آخر کسی اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مزاحاً فرمایا آپ کی آنکھ کی سفیدی کتنی زائد ہے۔